موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جا، اللہ نے جو تجھے بادشاہت عطا فرمائی، جو ملک عطا فرمائی ہے، وہ تیرے پاس ہی رہے گا۔ جب فرعون کو یہ والی بات کہی حضرت موسیٰ نے، تو فرعون نے کہا کہ میں حامان سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے حامان سے مشورہ کیا کہ بھائی مجھے موسیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں اگر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤں، اللہ کا کلمہ پڑھ لوں، تو میرا ملک میرا رہے گا، میری بادشاہت بھی باقی رہے گی۔ تو اس سے حامان نے کہا کہ ابھی تو کون ہے؟ ابھی تو خود ایک رب ہے، لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور جب تو موسیٰ کا کلمہ پڑھ لے گا تو پھر موسیٰ کے رب کی عبادت کرنے والا بن جائے گا، تو رب سے بندہ بن جائے گا۔ جب یہ والی بات حامان نے اس سے کہی تو وہ گھمنڈ میں آ گیا، بولا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ابھی تو میں رب ہوں، میں بندہ کیوں بن جاؤں، اور ملک تو میرے پاس ویسے ہی ہے۔ وہ گھمنڈ میں چور ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دریا میں غرق کر دیا، اور دو غوطے لگے، اس کی عقل ٹھکانے پر آ گئی، صرف 2 غوطے لگے، عقل ٹھکانے پہ آئے، کہا کہ موسیٰ میں تجھے بھی مان گیا، تیرے رب کو بھی مان گیا۔ تو انسان کی حقیقت صرف 2 غوطوں کی ہے، انسان کو 2 غوطے لگتے ہیں، عقل آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے اوقات کیا ہے، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، رب کون ہے، بندہ کون ہے، حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ اللہ نے اگر اسے کچھ دے دیا ہے، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گھمنڈ کے اندر پاگل ہو جاؤ، تم مال و دولت کے اندر پاگل ہو جاؤ، تم لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ۔ حقیر کا مطلب یہی ہے کہ سامنے والے کو چھوٹا سمجھ لینا، گھمنڈ کا مطلب یہ۔ گھمنڈ کیا ہے کہ کسی حق بات سے چشم پوشی کر لینا۔ آپ نے سامنے والے کو بتایا کہ یہ مت کر، بولا ہے کروں گا، یہ کر لے، کیا کرے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بہت سے جدی ہوتے ہیں، کسی کے باپ سے نہیں مانوں گا، یہی کروں گا، تو آ جا، تیرے باپ کو لیا، تیرے پورے خاندان کو لیا اور مجھ سے کروا لے یہ، حالانکہ سامنے والا حق بات کہہ رہا ہے، بھائی ایسا نہیں، ایسا، بولا نا میں تو ایسا ہی کروں گا۔ یہ گھمنڈ ہے، کیا ہے یہ؟ جو حق بات تھی اس سے چشم پوشی ہے کہ اسے کوئی بات بتا رہے کہ بھائی یہ کر، وہ نہیں، بولا نا میں ایسا ہی کروں گا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی ایک شخص تھا، وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا کہ سیدھے ہاتھ میں میرے میں طاقت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ سیدھے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، گھمنڈ کی بنیاد پر بات نہیں ماننی تھی اسے حضور کی۔ اس نے کہا کہ نا میں الٹے ہاتھ سے کھاؤں گا، سیدھے میں طاقت نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ سیدھا تیرے کسی کام کا ہی نہیں رہے گا۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرا نبی وہ ہے کہ اس کے رب نے اپنے نبی کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب کسی کام کا نہیں رہے گا، اب یہ طاقت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو لوگ بتاتے ہیں، صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ اس نے کہا تھا نا کہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ نے طاقت ہی ختم کر دی، طاقت ہی کھینچ لی۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ گھمنڈ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بربادی کی طرف۔ کہاں لے جاتا ہے؟ بربادی کی طرف۔ اس لیے گھمنڈ سے دور نکلی۔ اگر آپ کے اندر گھمنڈ پایا گیا، آپ کی عبادت بھی بیکار ہو جائے گی۔